اشکال ہوا وجہ اور فطری طور پر، اور اشکال یہ ہوا کہ بھئی طلبہ کا نقصان ہوگا تعلیم کا، چھٹی تو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا. کیا حضرت الاستاذ نے، حضرت شیخ علیم نے جواب دیا، کیا حضرت الاستاذ نے یعنی حضرت نانوتوی نے کیا یہ مدرسہ پڑھنے اور پڑھانے کے لیے قائم کیا تھا؟ اپنے حق لینے کے لیے بھیک کے پیالے اور یاد رکھنا روز محشر تک اگر اپنے حقوق کی لڑائی ہم لڑتے رہے، ہزاروں جمعیتیں بن جائیں، ہزاروں جماعتیں بن جائیں، ہمارے چند لوگ ایم پی اور ایم ایل اے بن جائیں، قوم کو ذلت کی طرف بربادی کی طرف جانے سے کوئی ایم پی اور ایم ایل اے نہیں بچا پائے. بھوکے میں ہیں ہم نے قرآن کو زندگی سے کاٹ دیا ہے، ہم نے قرآن کو تلاوت کی کتاب بنا لیا ہے، اور وہ بھی ہمارا بہت نیک مسلمان ہے جو روز قرآن پڑھتا ہوگا. یہ نہیں معلوم کہ ہزار میں دو بھی پڑھتے ہیں روزانہ قرآن. اور قرآن کو نہ سمجھنا، سیاستدانوں سے کیا شکایت ہے، ان میں سے بہت سے لوگ قرآن کو ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں پاتے. مجھے شکایت تو علماء
لیکن افسوس کہ ہمارے مدرسوں میں اب یہ سبق نہیں پڑھایا جاتا. اب قرآن کی تشریح اس طور پر نہیں کی جاتی کہ ہماری نوجوانوں کو لگے کہ یہ قرآن آج اترا ہے، یہ آج کے حالات کا، آج کے مسائل کا حل بتاتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں مہاجرین کا تذکرہ ہے، خوب تشریح ہوتی ہے، اگر کہیں ہوتی ہے تو کہیں انصار کا تذکرہ، ان آیتوں میں مشرکین کا تذکرہ، ان آیتوں میں منافقین کا تذکرہ، ان آیتوں میں یہودیوں کا تذکرہ، ان آیتوں میں نصارہ کا تذکرہ، ان آیتوں میں غزوہ احد اور بدر کا تذکرہ، ان آیتوں میں غزوہ حنین کا اور غزوہ احزاب کا تذکرہ. یہ آیتیں سختی ہیں، اس کے مدنی اتنا ہم کو معلوم ہے. تو پھر ہمارے لیے قرآن میں کیا ہے آج کے حالات کے بارے میں؟ جواب ہے کلو واشربو. اور اس میں بھی ذہانت دیکھو ہماری، یہاں بھی ہم پوری آیت نہیں پڑھتے. کلو واشربو ولا تسرفوا. ہمارے لوگ جب اپنا مکان بناتے ہیں تو اس بلڈنگ پر باہر لکھواتے ہیں آدھا من فضل ربی. وہ سودی کمائی سے بنے ہوئے مکان پر لکھا ہوتا ہے آدھا من فضل ربی. یہ ہے مسلمان اور اسلام کے ساتھ اس کا مذاق. اور یہاں بھی ہوشیاری، یہاں بھی پوری آیت نہیں لکھتے آدھا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ اللہ کی میرے اوپر ایک نعمت ہے اور جو اس نے مجھے اس لیے دی ہے کہ وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نمک حرام اور ناشکرا بنتا ہوں. نوجوانوں، صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اسلام اس لیے نہیں آیا کہ مسلمان نام کے قوم بنا دے، قوموں سے اپنے حقوق کی لڑائی لڑے. ہرگز نہیں. ایرانی آرمی کے چیف کو جب پتا چلا کہ مدینہ منورہ سے قافلہ آیا ہے عربوں کا، ایرانی بادشاہ نے آرمی چیف کو ذمہ دار بنایا کہ حملہ کرنے اور جنگ شروع کرنے سے پہلے ان سے بات چیت کرو. تو آرمی چیف نے پیغام بھیجا مسلمانوں کے قافلے کے ذمہ دار کے پاس کہ آپ اپنے چند لوگوں کو بھیج دیجئے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں پہلے کچھ بات چیت کروں. اس قافلے میں گورے چٹے رنگ کے صحابہ بھی تھے، قریشی، ہاشمی، عربی النسل، بہت وجیح اور ہینڈسم، بہت پرکشش پرسنالٹی کے مالک صحابہ کرام بھی تھے. لیکن اس قافلے کے امیر نے ایک ایسے صحابی کو چنا کہ جن کا اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو کسی حدیث اور سیرت کی کتاب میں ان کا نام بھی نہ ہو. گمنام تھا ربعی بن عامر فداہ ابی و امی. چھوٹے سے قد کے، سانولے رنگ کے، ایک دیہاتی نظر آنے والے صحابی آرمی چیف سے نیگوشیشن اور بات کے لیے بھیجا جاتا ہے. کس اداؤں کے ساتھ ربیع بن عامر گئے؟ تفسیر سے آپ نے ضرور سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، اگر قلتین اور رفیجین سے کبھی باہر نکلے ہوں آپ. ہمارے طلباء پہلے قلتین میں جاتے ہیں، پھر قلتین سے گر کر بیر بضاعہ میں چلے جاتے ہیں. وہاں سے نکلتے ہیں تو طہر متخلل بین الدمین. کن مسائل پر 10 سال پیسے ہو رہے ہیں، کرتے رہو 200 سال پیسے. کوئی شافعی حنفی نہیں ہوگا اور انشاءاللہ کوئی حنفی شافعی نہیں.
امید، اچھی امید رکھو، کرتے رہو۔ عربی عرب حضرات اپنے عربی زبان میں کہتے ہیں هذه القضايا قد قتلت بحثا ودراسة، قتلت، وہی لفظ بولتے ہیں کہ یہ مسائل جو ہیں یہ شہید ہو گئے، بحث ہوتے ہوتے سب ختم ہو گیا، ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا، بھائی آگے بڑھو۔ افغانستان کے لوگ اگر قلتین میں ڈوبے رہتے تو 40 سال سپر پاوروں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ فلسطین کے لوگ اگر رفیدین میں گھسے رہتے تو اسرائیل جیسے دہشت گرد کا جانبازی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے تھے۔ دل زخموں سے چور ہے کہ بہترین نوجوان لاکھوں کی تعداد میں ہمارے مدرسوں میں ہیں، لیکن ہم ان نوجوانوں کو وہ نہیں دے پا رہے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ تمہارا مقام یہ تھا کہ تم کو زمانے کا امام بنایا جاتا، صرف مسجد کا امام نہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ائمہ جو بنی اسرائیل کو بنایا اللہ نے اس آیت کے مطابق، وہ مسجد کے امام نہیں تھے، وہ زمانے کے امام تھے۔ امامت کا مرکز مسجد ہونی چاہیے، لیکن امامت کا دائرہ بازار، عدالت، کچہری، تھانہ، لا اینڈ آرڈر، فائنانس منسٹری، فارن منسٹری، امن و قانون، ہر شعبہ ہونا چاہیے۔ اپنے حقوق کی لڑائی لڑنا کسی نبی کے بارے میں سنا ہے کہ میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، بتا کسی نبی نے اپنے حقوق کی لڑائی لڑی؟ اگر ایک نبی نے صاف صاف بولا تو کیا بولا؟ ارسل معنا بنی اسرائیل، ارسل معی بنی اسرائیل۔ یہ جو قوم ہے جس کو تم نے غلام بنا رکھا ہے فرعون، اس کو آزاد کرو۔ مقاصد نبوت میں سے تھا قوم بنو اسرائیل کو آزادی دلانا۔ یہ موسوی نبوت کی مقاصد بعثت میں سے۔ یہ تو میں نے بات کہی ہے بہت سوچ سمجھ کر کہی، اور 40-45 سالہ غور و تدبر کے بعد آج شاید پہلی بار میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات اتنے صاف لفظوں میں آج میں نے پہلی بار کہی ہے کہ آزادی کی لڑائی ہمارے اکابر نے اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑی تھی، ورنہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مہاراجہ گوالیار کو خط کیوں لکھا؟ راجہ مہندر پرتاپ کو حضرت شیخ الہند نے وزیر اعظم کیوں مقرر کیا؟ اگر اپنے حقوق کی لڑائی تھی، راجہ مہندر پرتاپ کو افغانستان بھیجا، اور گورنمنٹ ایگزائل جسے آج کل کہتے ہیں کہ حکومت وطن سے باہر ملک ہند کا وزیر اعظم بنا کر حضرت شیخ الہند نے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بھیجا۔ یہ لڑائی باشندگان ہند کی لڑائی تھی، لیکن آزادی کے بعد اتنا بڑا المیہ اور ٹریجڈی ہوئی۔ تاریخ میں ایسے بھیانک حادثے کبھی کبھی ہوتے ہوں گے جیسے آزادی کی لڑائی کے بعد ہوئی، اور اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں بتاؤں گا۔ جو لوگ میرے پاس اس کی تفصیل سننے کے لیے سنجیدہ طالب بن کر، سپاہی بن کر ملک کو آزاد کرانے کی نئی جدوجہد میں شریک ہونے کے لیے آئیں گے، میں ان کو بتاؤں گا۔ میں بالکل مجمع عام میں بلا طلب بیٹھے ہوئے لوگوں میں انتہائی قیمتی بات کو بیان کر کے اس بات کو بے وزن نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھتا ہوں کتنے لوگ آتے ہیں۔ یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، آؤ اس وقت کہ جس وقت پکارے۔
اتنی بات ضرور کہوں گا کیونکہ قصہ زمین برسر زمین کہ آزادی کی لڑائی جن لوگوں کے ساتھ مل کر لڑی تھی ہمارے اکابرین نے، وہ انتہائی دھوکے باز نکلے، انتہائی عیار و مکار نکلے، انتہائی تنگ نظر نکلے، انتہائی متعصب نکلے، انتہائی خود غرض نکلے، اور اس سے ہمارے اکابر کے دل ٹوٹ گئے۔ وہ کوشاں نشی ہو گئے۔ بہت المناک دن تھا وہ، جس دن ان عظیم مجاہد بزرگوں کے ذہن میں ایک شوق لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ لوگ جو اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اتنی بہترین شیروانی پہنتے ہیں اور اس پر گلاب کا پھول لگاتے ہیں، یہ لوگ اتنے مکار، اتنے دھوکے باز ثابت ہوں گے۔ میں یہاں بیٹھ کر کہنا چاہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند پر پہلا چھاپا پنڈت جواہر لال نہرو کی وزیر اعظم بننے کے اسی دن کے بعد پڑا۔ اس دیوبند میں نہرو اور گاندھی کے ساتھ مل کر اصل میں آزاد کرایا تھا اس ملک کو۔ ہزاروں علماء پھانسی پر چڑھے تھے، اس سے بہت پہلے کی تاریخ ہے۔ اسی نہرو نے دارالعلوم دیوبند پر چھاپا ڈلوایا اور وہیں سے آنکھ کھل گئی۔ اندازہ ہوا کہ یا اللہ، یہ کاریگر لوگ، یہ مقدس نظر آنے والے لوگ، یہ سیکولر نظر آنے والے لوگ، یہ کس قدر دھوکے باز ہیں، کس قدر عیار و مکار ہیں۔ اور اس کے بعد ایسا دل ٹوٹا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اب آج سے ہم سیاست کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ آپ مایوس نہ ہوں، اس لیے میں فوراً کہتا ہوں، قوموں کی زندگی میں یہ تجربے آ گئے، کوئی نئی بات نہیں۔ ملزم زنکی اور سلامتی ایوبی کی تاریخ پڑھیے، حضرت سید شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تاریخ پڑھیے۔ قوموں کی زندگی میں یقیناً یہ اتار چڑھاؤ آتا ہے اور بہت دھوکے کھاتے ہیں، اپنے لوگ دھوکے دیتے ہیں، اپنے لوگ مخبری کرتے ہیں، اپنے لوگ دشمن کے ایجنٹ بنتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے قوم میں۔ کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری طرف متوجہ رہیے، کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں منافقین نہیں تھے؟ مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور آپ کے پیٹ میں چرا دھوکنے کی سازشیں کرتے تھے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ کون لوگ تھے؟ یہ سب نام کے مسلمان تھے، یہ غیر مسلم نہیں تھے، یہ نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو پچھلے تجربوں سے فائدہ اٹھا کر اور یہ بات یاد رکھتے ہوئے کہ ایک مومن ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، آپ کو سب سے پہلے اپنی نیت بدلنی ہے۔ آپ کو اپنے حقوق کی لڑائی، میں جملہ پورا نہیں کروں گا، کچھ لوگ آگے کے بولے جائز نہیں پہ، اپنے حقوق کی لڑائی پھر کس کی لڑائی لڑوں؟ اچھا، ملک میں نے بولا قومیں، آپ کو اب تک بتایا گیا ہے ملک میں 2 قومیں بس، یہی بتایا گیا ہے۔ ایک قوم کا نام مسلمان، دوسری کا
اب میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اس ملک میں 6000 قومیں بستی ہیں. میں اپنے ملک سے ہی واپس نہیں. ہم نے سب کو ہندو بنا دیا. ہم نے بنایا. یہ ہماری غلطی ہے. میں رب کعبہ کی قسم حجر اسود پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں کہ اس ملک کی اکثریت ہندو نہیں تھی. اس کو سیاسی طور پر ہندو بنایا گیا, مذہبی طور پر نہیں. یاد رکھنا, دلت سیاسی طور پر ہندو ہے, مذہبی طور پر نہیں. او بی سی سیاسی طور پر ہندو ہیں, مذہبی طور پر نہیں. او بی سی 52% ہیں اس ملک میں, اور وہ سیاسی طور پر ہندو ہیں, مذہبی طور پر نہیں. قبائلی لوگ, آدیواسی لوگ, 12 کروڑ آبادی ان کی اس ملک میں, وہ سیاسی طور پر ہندو ہیں, مذہبی طور پر نہیں. ہمارے ملک کی موجودہ صدر جمہوریہ نام معلوم ہے؟ میں امتحان لیتا ہے سمجھے. اگر نہیں معلوم تو میں کہوں گا آپ اللہ والے, اگر معلوم تو میں کہوں گا آپ ذہین آدمی. دونوں میں آپ پاس. یہاں فیل کوئی ہے ہی نہیں. جو بھی کیا نام مرمو, راشٹرپتی مرمو صاحبہ گئی مندر, تو مندر کی جو اصل جگہ ہے جس کو گربھگرہ کہتے ہیں, وہاں ان کو نہیں جانے دیا گیا. وہ بیچ میں ایک پھاٹک, اس کے پیچھے ہاتھ جوڑے کھڑی رہی, اندر نہیں جانے دیا گیا. ملک کی صدر جمہوریہ ہیں, مگر چونکہ وہ مذہبی طور پر ہندو نہیں ہیں, اس لیے اس مندر کے اندر نہیں جا سکتے. پچھلے صدر جمہوریہ کیا نام تھا ان کا؟ ارے ہم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ. کیا آپ لوگ خالی اخبار ہی پڑھتے رہتے ہو, اس میں شاشی نہیں پڑھتے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ میں جو فیل ہوگا مجھے خوشی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ وہ کتابوں پر زیادہ محنت کرتا ہے. کیونکہ جو اچھا پختہ عالم نہیں بنے گا وہ نیتا بن سکتا ہے, رہنما نہیں بن سکتا. اور نیتاؤں سے آج تک ہم کو کوئی فائدہ نہیں. پچھلے صدر جمہوریہ وہ بھی پوری کے بڑے تاریخی مندر میں پوجا اور درشن کے لیے گئے. ان کو تو دروازے کے اندر نہیں جانے دیا. ان کے سیکورٹی اسٹاف میں جو براہمن تھے وہ اندر گئے, لیکن صدر جمہوریہ کو باہر روک دیا گیا, بلکہ دھکا دے کر باہر نکالا گیا. جب وہ اصرار کر رہے تھے تو ان کو تھوڑا سا پش کر کے باہر نکالا گیا. اس کا مطلب یہ سمجھو اس بات کو, ہمیں کن قوموں کے ان کو حقوق دلانے ہیں. ہم قوموں کو پہچانے تو, ہم پہچانے تو کہ اس ملک میں کون کون مظلوم ہے. مسلمان صرف یہ سمجھتے رہے کہ ہم مظلوم ہیں, اور ہم مظلوم لوگ اپنے اسٹیج پر ظالموں کے مقرروں کو بلا کر جلسے کرتے رہے. کیا طریقہ ہے؟ ہم مظلوم قوم کے لوگوں کو بھی اسی حقارت سے دیکھتے ہیں جس حقارت سے ان مظلوم قوموں کو براہمن دیتے. ہم ان کو برابری کا درجہ نہیں دیتے, ہم ان کی عزت نہیں کرتے. شاید ہمارا ایمان اس پر ختم ہو گیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. نوجوانوں سمجھو, ملک میں یہ 6000 قومیں ہیں, اور ان کو ایک مخلص رہبری کی ضرورت. مخلص رہبر, اس لیے کہ ان قوموں کے بھی جو رہبر آئے وہ تھوڑے دن کے بعد بک گئے, جھک گئے. بک گئے, جھک گئے. لمبی تاریخ. جب 70-75 سال کی غلامی میں مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ ہر 5واں مسلمان بکنے اور جھکنے کے لیے تیار ہے,
تو جو قومیں ہزاروں سال سے غلام ہیں وہ اگر بک رہی ہیں اور جھک رہی ہیں تو کیا تعجب اور کیا شکایت. ہمارے پاس آخرت ہے, اللہ کے ہم کو حساب دینا ہے. اس جلسے کا عنوان تم نے یہ کیوں رکھا تھا, اس جلسے میں تم نے فلاں کو کیوں بلایا تھا, تم نے فلاں موقع پر یہ کیوں کہا تھا, تم نے یہ پالیسی کیوں اختیار کی تھی, یہ سب پوچھا جائے گا قیامت میں. کوہنی تک پانی نہیں گیا وضو میں, صرف یہ پوچھا جائے, اور ٹخنے سوکھے رہ گئے, صرف یہ پوچھا جائے. اے مولویوں, یہ جاہلانہ مزاج نہ بنانا. جو اپنے کو علماء کہلائیں ان کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں, کام جانا چاہیے, لرزہ داری ہونا چاہیے. کہاں ہم کمزور ایمان والے, کمزور عبادات والے, گناہوں میں لت پت, کون سا گناہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے, اور ذمہ داری ہماری کیا ہے. میں قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, کام ہم کو کیا کرنے ہیں یہ میں قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا. اگلی آیت کے حصے کو غور سے سننا. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. شہید کا لفظ یعنی اللہ کے رسول کا جو رشتہ تم سے ہے اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, وہی رشتہ تم سب کا اقوام عالم سے ہے. نہیں سمجھے گا. عربی زبان بہت مالدار زبان, بہت انگریزی کی طرح غریب نہیں ہے. انگریزی زکوٰۃ کی مستحق ہے, انما الصدقات للفقراء. اور یہ بات میں یہاں کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی اسٹینفورڈ یونیورسٹی, اس میں لیکچر دیتے ہوئے جہاں 7,000 طلباء اور طالبات موجود تھے, میں نے وہاں برکت اور طہارت کے 2 لفظ دیے. انگریزی کے ڈپارٹمنٹ کے جو ڈین تھے جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے کہا, وہ لبنان کے تھے اس لیے وہ عربی بھی سمجھتے تھے, تو میں نے کہا کہ طہارت اور برکت کا انگریزی ترجمہ بتائیے. تو کہنے لگے طہارت کا مطلب کلینس. میں نے کہا فیل ہو گیا, ایبسلیوٹلی فیل, 0 مارکس. صفائی الگ چیز ہے اور پاکی الگ چیز ہے. ہر صاف آدمی پاک ہو یہ ضروری نہیں ہے. انگریز ماشاءاللہ ٹوائلٹ میں ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں, وہاں کے ٹوائلٹ میں پانی نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں انگریز بہت ترقی یافتہ ہے. ہمارے مدرسے کے طلباء جب باہر نکلتے ہیں تو ٹوپی ہوتا ہے,